الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ایک سوال کثرت سے پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کیا قیامت والے دن اولیاء اللہ شفاعت کریں گے؟ تو اس حوالے سے بہت سی حدیث ہیں شفاعت کے موضوع کے اوپر، اور اگر آپ کے ذہن میں شفاعت کا انکار ہو تو آپ قرآن پاک کی وہ تمام آیات پڑھیں جہاں شفاعت کا بیان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک شفاعت کی نفی فرماتے ہیں اور پھر آگے اللہ کہہ کے شفاعت کا اثبات بھی فرماتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ کے بارے فرمائیں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، لیکن آگے بیان فرما دیں گے کہ اگر اللہ چاہے یا اللہ کی اجازت سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے جنت کے لیے؟ الا باذنہ، مگر اس کی ہی اجازت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا انبیاء کو، اولیاء کو، اہل حق علماء کو، شہداء کو، اور اسی طرح جو کچا بچہ مر جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، اپنے والدین کی شفاعت کروائے گا۔ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں جائے گا، یتیم ان کی سفارش کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا۔ تو یہ شفاعت کی بہت ساری صورتیں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے۔ جہاں بھی شفاعت کا بیان ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی اجازت سے بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ میں 2 سے 3 حدیث یا 4 حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے صحیح میں، اور کتاب التوحید ہے، اور حدیث نمبر ہے 7001۔ امام احمد بن حنبل نے المسند میں حدیث کو بیان کیا، اور اسی طرح امام ابن حبان نے بھی بیان کیا، حدیث نمبر ہے 7377۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ فرمایا تم دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہوگے، کیا بحث مباحثہ کرتے ہوگے؟ بحث مباحثہ اور جھگڑا تو وہ ہوگا جو قیامت والے دن رب جبار کے سامنے مومن کریں گے، المؤمن۔ تو چونکہ اولیاء اللہ ہی کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے وہ مراد ہے۔ باقی جو ولایت کے درجے کو نہیں پہنچا، یعنی جس کا ایمان کامل نہیں ہوا، صرف اس نے ظاہر میں دین کا حلیہ اوڑھا ہوا ہے، اس کے اخلاق، اس کا باطن دین کے مطابق نہیں، روحانیت سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے علماء ظاہر اولیاء میں شامل نہیں ہیں۔ وہ اولیاء میں شامل ہے جو علم ظاہر بھی رکھتا ہے، علم باطن بھی رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے تعلیم کتاب کا بھی ذکر کیا، حکمت کا بھی ذکر کیا، تزکیہ باطن کا بھی ذکر کیا۔ جس کے پاس تینوں ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ بولی اللہ کا کتاب کا علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور تزکیہ باطن بھی ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو چکا ہو تمام قسم کے گناہوں سے، خرابیوں سے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، جب اولیاء اللہ دیکھیں گے کہ وہ تو نجات پا چکے، انہیں تو جنت کا پروانہ مل گیا، جنت کی اجازت مل گئی، یقولون ربنا اخوانونا، تو وہ کہیں گے اے میرے رب ہمارے بہت سے بھائی كانوا يصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے، ويصومون معنا، اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ويعملون معنا، اور ہمارے ساتھ مل کے نیک اعمال کرتے تھے۔ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ پاک قبول فرمائے گا ان کی شفاعت کو، سفارش کو، اور فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوا، جاؤ جس کے دل میں بھی تم دینار کے وزن جتنا بھی ایمان پاتے ہو، جا کے خود اسے دوزخ سے نکال کے جنت لے جاؤ۔ اب یہاں ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کیوں نہیں فرمائے گا کہ جو جو ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے انہیں خود نکالو اور جنت لے جاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر ملائکہ جائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید ہماری سزا پوری ہو گئی، ہماری سزا پوری ہو گئی۔
تو اللہ پاک اس دن اپنے اولیاء کی شان دکھانا چاہے گا کہ جب یہ خود نکالنے کے لیے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری سزا پوری نہیں ہوئی، بلکہ اولیاء اللہ کی صحبت، ان سے وابستگی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا اللہ صلہ یہ دے رہا ہے کہ آج یہ ہمیں بچانے کے لیے خود آ گئے، خود دوزخ میں اتریں گے اور نکالیں گے اپنے متمسکین کو، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اور اللہ نے دوزخ کو پہلے سے کہہ دیا ہوگا کہ جو بھی میرے اولیاء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہروں کو تو نے نہیں جلانا، ان کے چہروں کو نہیں جلانا۔ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْدُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنصَافِ سَاقَيْهِ، جب وہ دوزخ میں اتریں گے اپنے محبت کرنے والے اپنے احباب کو لینے کے لیے، تو دیکھیں گے کہ کسی کو دوزخ نے قدموں تک چھوا ہوگا اور کسی کو آدھی پنڈلی تک چھوا ہوگا، یعنی ان کا چہرہ ہرگز نہ جلسا ہوگا نہ جلا ہوگا۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تو وہ جس چیز کو بھی پہچانتے ہوں گے نکال کے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو ہمارے استاد محترم بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ پاک یہ کیوں فرمائے گا کہ جن کو جاؤ، جن کے دل میں ایمان اتنا ہے اور جن کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو، اور حدیث میں بھی ہے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جس کو وہ پہچانیں گے اپنے ساتھ نکالیں گے اور لے جائیں گے، جنت لے جائیں گے۔ تو عرفان، پہچان، معرفت، یہ حدیث میں لفظ آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ رسول اللہ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے کہ پہچان یوں ہی تو قائم نہیں ہو جاتی نا، عرفان یوں ہی تو قائم نہیں ہو جاتا، انسان کسی کے پاس آتا جاتا رہے تو پہچان باقی رہتی ہے۔ بہت آنے والا شخص بھی اگر مدت تک نہ آئے تو شکل بھول جاتی ہے، بعض اوقات وضاحت مانگنی پڑتی ہے کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام کیا، آپ کو دیکھا ہوا، آپ ذہن میں نام نہیں ہے، تو انسان آتا جاتا رہے تو پہچان قائم رہتی ہے، پہچان اور عرفان بولیے قائم رہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا من عرفو، جس کو اولیاء پہچانتے ہوں گے اپنے ساتھ نکال کے لے جائیں گے۔ تو یہاں نکتہ ہے اور یہاں خاص ایک ترغیب ہے، وہ یہ کہ اولیاء کی بارگاہ میں آتے جاتے رہنا چاہیے تاکہ عرفان قائم رہے، پہچان قائم رہے۔ آتے جاتے رہیں گے تو پہچان قائم رہے گی۔ ثم یعودون، وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ آئیں گے، انہیں پہنچا دیں گے جنت، دوبارہ پھر آ جائیں گے۔ فیقولوا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، اللہ فرمائے گا ہاں کیا چاہتے ہو؟ وہ دوبارہ پھر عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم سے وابستہ لوگ ابھی بھی دوزخ میں ہیں، تو اللہ فرمائے گا جاؤ پھر جس کے دل میں آدھے دینار جتنا بھی ایمان پاؤ تو اسے نکال کے اپنے ساتھ جنت لے جانا۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان کے ایمان کا ذکر فرما رہا ہے، عمل کا ذکر نہیں فرما رہا کہ جس کے پاس اتنا ایمان ہے اور اتنے اعمال ہیں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یاد رکھ لیں، انسان کافر نہ ہو، ایمان اپنے اندر رکھے، اولیاء سے جڑا رہے تو اسے ضرور نفع نصیب ہوگا۔ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ہاں اولیاء کے ساتھ مل کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیک اعمال کرے تاکہ وہ اس کے نیک اعمال پر گواہ بھی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ جاؤ انہیں نکال لو تو صرف ایمان کا ذکر فرما رہا ہے، عمل کا ذکر نہیں فرما رہا۔ تو دوبارہ وہ جائیں گے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اب بھی جس کو پہچانتے ہوں گے نکال لیں گے، اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ، تیسری مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ تو اپنا سوال دہرائیں گے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ اب جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے تو اسے نکال کے اپنے ساتھ لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تیسری مرتبہ پھر آیا کہ وہ جس کو پہچانتے ہوں گے نکال کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ قال ابو سعید فَإِن لَّمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر تمہیں میری بات سچی نہیں لگ رہی تو قرآن ہی پڑھو، قرآن ہی پڑھو۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر اس کے پاس ایک بھی نیکی ہو تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
اب اس سے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو شفاعت کے منکر تھے، تو حضرت ابو سعید خدری کو حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی دلیل دینی پڑ رہی۔ تو شفاعت کا انکار یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ دور تابعین سے شروع ہو چکے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری کو دلیل دینی پڑ رہی۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اب وہ فرماتے فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، کامل مومنین بھی شفاعت کریں گے، یعنی اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ آگے حدیث طویل ہے، انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے پھر کبھی سناؤں گا۔ اب اسی طرح اسی مضمون کے ساتھ کیا؟ اسی مضمون کے ساتھ حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بخاری علیحدہ سے، اور اس میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ حدیث نمبر 7001 امام نسائی روایت کرتے ہیں سنن میں، حدیث نمبر 5010 امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سنن میں، حدیث نمبر 60 ہے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں المسند میں، حدیث نمبر 117 ہے، امام حاکم روایت کرتے ہیں المستدرک میں، حدیث نمبر 8736 ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سے صحیح ہے، اس کے اسناد صحیح ہیں۔ اور ابن راشد نے بھی الجامع میں حدیث کو روایت کیا، اس میں بھی ملتے جلتے یہی الفاظ ہیں، ملتے جلتے کہ اولیاء جائیں گے اور جا کے اپنے وابستہ لوگوں کو، متمسکین کو اور متوسلین کو، ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں نکال کے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کس نے بولے؟ امام مسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہیں، اور تقریباً یہی الفاظ ہے جو میں نے بیان کر دیا، تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی ہے، مفہوم یہی ہے، معنی یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ امام مسلم اس کو روایت کرتے کتاب الایمان میں، اور حدیث نمبر 183، اور اسی طرح امام حاکم اور امام منذری بھی روایت کرتے ہیں، امام حاکم روایت کرتے ہیں اور حدیث نمبر 8736، اور امام منذری نے بھی روایت کیا ترغیب و ترہیب میں، اور حدیث نمبر 5466 ہے، اور اس میں بھی یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ میری بات کو آپ سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے اولیاء کی شفاعت کو بیان فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِ 70,000 أَوْ 700,000۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 کی تعداد میں افراد اولیاء، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں 7 لاکھ کی تعداد ہوگی، کتنی؟ جو جنت میں جائیں گے، متماسکین آخذ بعضهم ببعض، ان میں سے ایک نے دوسرے کو تھاما ہوگا، چھوڑیں گے نہیں، حتی یدخل اولہم وآخرہم الجنہ، ان میں سے جب تک پہلا داخل ہوگا نا تو وہ دوسرے کو تھامے ہوگا اور اندر بلاتا جائے گا جنت میں، جب تک ان میں سے آخری جڑا ہوا شخص ان کی کڑی کے ساتھ، ان کے سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا آخری شخص جب تک جنت نہیں چلا جائے گا تو وہ تب تک جنت میں آگے نہیں جائیں گے، سب کو داخل کریں گے۔ وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور قیامت والے دن جو ان کے چہرے ہوں گے وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یہ 70,000 یا 7 لاکھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یعنی ان میں سے ہر اپنے ساتھ اپنے پورے سلسلے کو لے کر جنت میں جائے گا، 7 لاکھ، اور ان میں سے ہر اپنے پورے سلسلے کو لے کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، اور جو ان کی شفاعت سے جائیں گے وہ علیحدہ ہوں گے، جو ان کی شفاعت سے جائیں گے وہ بولیے علیحدہ ہوں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں ہیں، مثال کے طور پر میں ایک اور حدیث آپ کو یہاں دے دیتا ہوں، آپ کو فائدہ ہوگا، وہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت، اور حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، کیا؟ امام ترمذی نے، اور یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کی جس میں 7 لاکھ کا عدد تھا، میں اس کا حوالہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جی،
یہ جو حدیث جو ابھی میں نے بیان کی ہے اس کو امام بخاری نے بیان کیا. کس نے بولی ہے؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں اور حدیث نمبر 6177 ہے. اور امام بخاری دوبارہ اس حدیث کو لائے ہیں, حدیث نمبر 3075 ہے. اور امام بخاری تیسری مرتبہ اس حدیث کو لائے ہیں شفاعت والی, اولیاء کی شفاعت والی, حدیث نمبر 6187 ہے. اور امام مسلم نے بیان کیا صحیح میں کتاب الایمان اور حدیث نمبر 219, اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا المسند میں حدیث نمبر 22839. یہ جو ابھی میں نے بیان کر دیا کہ 7 لاکھ کی تعداد میں ایسے اولیاء ہوں گے جو اپنے پورے سلسلے کو لے کر جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے, اور جو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے وہ علیحدہ ہوں گے. وہ بولیے علیحدہ ہوں گے. اسی طرح اور بہت ساری روایتیں جیسے میں ابھی آپ کو سنانے لگا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں. کیا حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا سنن میں, حدیث نمبر ہے 2439. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں فضائل صحابہ کے اندر, اور حدیث نمبر 866. اور اسی طرح اور بھی کئی محدثین نے حدیث کو روایت کی, اتنا کافی ہے. حدیث کو سنیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفئام من الناس. حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو ایک بہت بڑے گروہ کی اکیلے شفاعت کر دیں گے. بہت بڑے گروہ. اب بڑا جو ایک گروہ ہوگا ظاہر سی بات وہ چند ہزاروں پہ تو نہیں لاکھوں پہ مشتمل ہوگا, وہ اکیلا ان سب کی شفاعت کرے گا اور سب بخشے جائیں گے اس اکیلے کی شفاعت سے. میری بات اب سمجھائیے نہیں؟ اب ظاہر سی بات جو آج شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہی تو قیامت والے دن شفاعت نہیں کر رہے ہوں گے نا. وہ تو خود اس منصب کا انکار کرتے ہیں, وہ تو خود اس سعادت کا انکار کرتے ہیں. میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں وہی مراد ہیں جو آج اولیاء اللہ کے متعلق شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں, کل انہیں نصیب بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ خود کریں شفاعت. تو آقا نے فرمایا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پورے گروہ کو اکیلے بخشوا دیں گے. اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ, اور ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پورے قبیلے کو بخشوا لیں گے, ان کی شفاعت کریں گے, بخشش ہو جائے گی. اب پورے قبیلے سے مراد ظاہری سی بات ہے ان کی پوری نسلیں. اب ان کی نسلیں لاکھوں کی تعداد میں ہوئیں یا کروڑوں کی تعداد میں ہوئیں, سب ایک کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. جیسے قرآن نے بیان کیا نا سورہ کاف میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ وہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کی دیوار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کی, تو قرآن نے کہا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. اور مفسرین نے فرمایا ان کے اجداد میں سے کوئی شخص نیک تھا, 7ویں 8ویں پشت میں سے کوئی شخص نیک تھا, اس کی صالحیت کا فیض نیچے تک پہنچ رہا تھا. تو یہ تو بنی اسرائیل کے صالح اور اولیاء ان کی برکات ہیں. تو یہ تو اولیاء امت محمدی ہیں. پھر یہ اولیاء امت محمدیہ کی بات ہو رہی, جو اہل بیت کی شفاعت ہے وہ علیحدہ ہے, اور جو رسول اللہ کی شفاعت ہے وہ سب سے بڑھ کر اولا و اعلیٰ ہے, وہ بہت بلند درجے کی شفاعت ہے. رسول اللہ کی شفاعت, رسول اللہ کے خاندان کی شفاعت, وہ تو ناقابل بیان ہے کہ وہ کس حد تک ہوگی. یہ ان کے علاوہ امت کی شفاعت بیان کر رہا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ, اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو پوری جماعت کو بخشوا لیں گے. حضور سیدنا غوث العظم اپنی پوری جماعت سلسلہ قادریہ کو بخشوا لیں گے. حضرت شاہ نقشبند اپنی پوری جماعت سلسلہ نقشبندیہ کو بخشوا لیں گے. حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری اپنی پوری جماعت سلسلہ چشتیہ کو بخشوا لیں گے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی پوری جماعت اپنے سلسلے کو بخشوا لیں گے. حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری اپنے در پر حاضری دینے والے ہر معتقد اور ہر محب کو بخشوا لیں گے, پوری جماعت کو بخشوا لیں گے. اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ, اور ایسے بھی ہوں گے جو ایک کی شفاعت کریں گے, خود تو بخشے ہوں گے, کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کے جنت چلے جائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کسی ایک بھی نیک آدمی کے ساتھ نیکی کی ہو تو رائے گا نہیں جائے گی قیامت والے دن. تو یہ میں نے چند روایتیں آپ کے بارگاہ میں پیش کی. ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں. کون بولیے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں, اور حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا سنن کتاب الزہد میں, اور حدیث نمبر ہے 4313, اور امام بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں, اور حدیث نمبر ہے 1707, اور خطیب بغدادی نے بھی, اجلونی نے بھی, اور کئی محدثین نے بیان کیا. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ، حضور نے فرمایا قیامت والے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، یعنی ان کی شفاعت بڑی ہے، پھر باقیوں کی شفاعت ان سے نیچے۔ الانبیاء، انبیاء، ثم العلماء، جو علماء ہیں، ظاہری سی بات یہاں سے فسادی علماء تو مراد نہیں ہوں گے نا، دین بیچنے والے، دین فروش علماء مراد نہیں ہیں، بے عمل علماء مراد نہیں ہیں، یہاں اہل حق، معتدل مزاج اہل حق، با عمل علماء مراد ہے، با اخلاق لوگ۔ ثم الشہداء، اور پھر تیسرے درجے میں جو شہید ہیں وہ شفاعت کریں گے، باقیوں کی شفاعت پھر ان کے نیچے۔ تو یہ چند روایتیں میں نے پیش کی ان لوگوں کے لیے جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ورنہ ہم سید آل رسول ہیں، ہم قرآن بھی سنائیں تو بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، رسول اللہ کے خاندان سے محبت یہ ہر شخص کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو دلائل دینا تو بڑے دور کی بات، سادہ قرآن بھی پڑھے تو وہ اچھا نہیں لگتا بہت سارے لوگوں کو، تو جو یہ محبت رکھتے ہیں ان کے لیے میں نے دلائل دی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔